تجوید کے قواعد سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 7واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، قاف کو پر پڑھنا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ دال میں قلقلہ کریں گے۔ کذبت، دال کو باریک پڑھیں گے۔ رسولم میں را کو پر پڑھیں گے۔ لم میں ادغام ناقص ہو رہا، تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ من کے نون میں اخفا ہو رہا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ قبلک، قاف کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، با میں قلقلہ کریں گے۔ فصبروا، صاد کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، رو میں را کو پر پڑھیں گے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ علا میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ماں میں الف مدہ، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کذبوا، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وَأُوذُوا، او اور زو دونوں میں واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حتی میں مد منفصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اتاہم، تا میں کھڑا زبر، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا، اسے جلد پڑھنا۔ نصرنا، صاد کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ ولا، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لِکَلِمَا، ماں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پر اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر کھڑا زبر ہے، وقف کریں گے یہاں پر تو مد عارض وقفی ہوگا اور اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ۔ وَلَقَدْ، قاف کو پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ کریں گے۔ جا میں مد متصل سے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ من نبأ، یہاں پر نون ساکن کے بعد نون حروف یوبن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، نون کو نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ نہیں، با میں زبر ہے، اسے جلد پڑھنا ہے اور یہ حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ زیر کو یہ لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور یا میں کوئی حرکت نہیں ہے تو یا کو نہیں پڑھنا ہے۔ مرسلین میں را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ وَإِن کے نون میں اخفا ہو رہا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ کاف میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کبورا، را کو پر پڑھیں گے۔ علیکا، یا لینے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ اعراضہم، را کو پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ضاد کو بھی پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا، سے جلد پڑھنا۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تا کو پر پڑھیں گے، یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے، ان کے نون میں اخفا ہو رہا ہے۔ تبتغی، با میں قلقلہ ہوگا، غیا، غین کو پر پڑھیں گے۔ نفقا، قاف کو پر پڑھیں گے اور اخفا ہو رہا ہے تو اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ فی الارض میں را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے۔ او میں واؤدین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ سلمن، تنوین میں اخفا ہو رہا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ فی السماء، ماں میں مد متصل سے 3-4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ فتأتیہم، یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا۔ ہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، میم بھی اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ بی آ، حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پر بولتا ہے، وقف کی صورت میں یہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ۔ ولو، یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ شاہ میں مد متصل سے 3-4 الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لجمعہم، میم میں اظہار شفوی ہو رہا، سے جلد پڑھنا۔ علی الہدی، دا میں کھڑا زبر، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اسے نہیں پڑھنا۔ فلا میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تکونن،
यहाँ पर वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, नून मुशद्दद गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। मिनल जाहिलीन, जीम में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और यहाँ पर या मद्दा है। और वक्फ़ी की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा, क्योंकि नून का ज़बर सुकून से बदल जाएगा तो मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा। तो इस तरह से पढ़ेंगे। वलौ शाअ अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन। इन्नमा नून मुशद्दद गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यस्तजी, यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लज़ी में या मद्दा है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यस्माऊन, यहाँ पर वाव मद्दा है और वक्फ़ी की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीन यस्माऊन। वल मौता, मऊ में वालीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे, ता में खड़ा ज़बर से एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यबअथुहुम, बा में कलकला होगा और यहाँ पर अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। सुम्मा में मुशद्दद गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। इलै में यालीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। युरजऊन, रौ को पुर पढ़ेंगे, ओ में वाव मद्दा है और यहाँ पर वक्फ़ी की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा। तो इस तरह से पढ़ेंगे। वल मौता यबअथुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन। वक़ालू, क़ाफ को पुर पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लू में वाव मद्दा है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लौला, लौ में वालीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। ला में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अलैहि, यालीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। आयतुन, हमज़ा में खड़ा ज़बर, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तुम में इदगाम नाक़िस हो रहा, तनवीन को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। मिर रब्बिक, यहाँ पर नून साकिन के बाद रॉ है हुरूफ जरमलून में से, तो नून को राज़ से मिलाकर बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे, इसको इदगाम ताम कहते हैं। और रॉ को पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो खड़ा ज़ेर सुकून से बदल जाएगा। तो इस तरह से पढ़ेंगे। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह। कुल, क़ाफ को पुर पढ़ेंगे। इन्ना, नून मुशद्दद गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। क़ाफ को पुर पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। रुन में रॉ को पुर पढ़ेंगे, तनवीन में इजहार होगा, इसे जल्द पढ़ना है। अला में मद्द मुनफसिल से 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे और एक अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ सकते हैं। आई में इदगाम नाक़िस हो रहा, नून को या से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। आय, हमज़ा में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तऊ में इदगाम नाक़िस हो रहा, तनवीन को वाव से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। वला किन्ना, लाम में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, नून मुशद्दद गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। अक्सरुहुम, रॉ को पुर पढ़ेंगे, मीम में इज़हार शफ़ा भी हो रहा है, से जल्द पढ़ेंगे। ला में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यअलमून, वाव मद्दा है और वक्फ़ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा। तो इस तरह से पढ़ेंगे। कुल इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िल आयतन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। वमा, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मीन के नून में इख्फा हो रहा, नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। दाब्बा, यहाँ पर मद्द मुत्तसिल से, दाब्बा में यहाँ पर मद्द लाजिम है, इसे भी 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। और तीन में इख्फा हो रहा है, इसे इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसकी आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। फिल अर्दी, रॉ को पुर पढ़ेंगे, ज़ौत को भी पुर पढ़ेंगे। और वला में अलिफ बनता है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तो को पुर पढ़ेंगे, तो में मद्द मुत्तसिल से 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। इरी, यहाँ पर रॉ को बारीक पढ़ेंगे और री में इदगाम नाक़िस हो रहा है, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। यतीरु, तो को पुर पढ़ेंगे, या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, रॉ को पुर पढ़ेंगे। बिजना, ना में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हई में यालीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। इल्ला में मद्द मुनफसिल है, से 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। उमा, मुन के तनवीन में इजहार हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। अमसालकुम, सा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इस तरह से वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिहि इल्ला उममुन अम्सालुकुम। माँ में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। फर्रतना, रॉ को पुर पढ़ेंगे, तो को भी पुर पढ़ेंगे और तो में कलकला करेंगे। ना में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। फिल किताब, ता में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मीन के नून में इख्फा हो रहा, नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। शई में यालीन से नर्म आवाज़ के साथ जब पढ़ेंगे। इनकी तनवीन में इख्फा हो रहा, तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। सुम्मा मीम मुशद्दद गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। इला में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। रब्बिहिम, रॉ को पुर पढ़ेंगे, हिम के मीम में इज़हार शफ़ा भी हो रहा, से जल्द पढ़ना। युहशरून, रॉ को पुर पढ़ेंगे, वाव मद्दा है, वक्फ़ की सूरत में नून का ज़बर सुकून से बदल जाएगा।
جائے گا تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ والذین یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کذبو یہاں پر واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، بھی آیاتنا حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے اور نام الف مدہ ہے تو تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ سمو صاد کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، میم مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور منہ یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یومن میں سے تو یہاں پر ادغام ناقص اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وبک یہاں پر میم میں بھی اخفا اور نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ پھر ظلمات غا کو پر پڑھیں گے، ماں میں الف مدہ ہے، کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں تا کا زیر سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات۔ مئی میں ادغام ناقص ہوگا، نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یشاء اللہ یہاں پر حمزہ میں زیر ہے اور یہ حمزہ اسلام سے ملے گا، اور اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یضلل ضاد کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں ہا کا پیش سکون سے بدل جائے گا تو اس طرح سے پڑھیں گے من یشاء اللہ یضلل۔ ومن یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے، نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یشاء یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا، یج جیم میں قلقلہ ہوگا، علا میں کہ کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ صرا صاد کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ طب میں طا کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر ادغام ناقص ہو رہا، تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ مستقیم میں قاف کو پر پڑھیں گے، یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔